کسی کے 4 دن، کسی کے 5 دن، کسی کے 4 سال، کسی کے 5 سال، کسی کے 10 سال، آخر موت ہے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں گدئی کی بستی کے اندر کوئی ایسا مکان نہیں جس مکان کے دروازے سے 2-4 جنازے نہ نکلے ہوں۔ جنازہ نکالنے والے، جنازہ اٹھانے والے کوئی پردیسی لوگ نہیں تھے، کوئی ڈاکو نہیں تھے، کوئی ہماری جانوں کے دشمن نہیں تھے جن سے ہماری درینہ دشمنی چل رہی ہو۔ ابے کو اٹھا کے لے جانے والا بیٹا تھا، بیٹے کو اٹھا لے کے جانا والا سگا باپ تھا۔ امی کی منجی بھاری تھی، چرپائی اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے 4 بیٹوں نے پرواہ نہ کی۔ انہوں نے کہا ہماری امی کے جانے کے بعد کیا بنے گا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، 4 بچے چرپائی کو اٹھا کر اشارے کر کے کہہ رہے تو بھی کندھا دے دے، تو بھی کندھا دے دے۔ رب کعبہ کی قسم اتنی دنیا بے وفائی کرے گی، 4 سگے بیٹے اپنے ماں باپ کو اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آ جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ کیا مولانا بات ہوتی ہوگی کہ نہیں، ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ کس کی فوتگی ہو جائے نا، پھر اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں، پھر پگڑی باندھ کے کہتے ہیں راہ صاحب، حاجی صاحب، اللہ کا حکم، وہ کہتا مرنے ہیں۔ باپ مر جائے خدا کا حکم مانتا ہے کہ منیا۔ میرے عزیزو، اماں کا انتقال ہو جائے خدا کا حکم مانتا ہے منیا۔ نماز بھی تو اللہ کا حکم ہے، اس کو کیوں نہیں کہتا میں منیا، میں نہیں منیا۔ روزہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، اسے کیوں نہیں کہتا میں منیا، میں منیا۔ بدنگاہی کرنا گناہ ہے، اسے کیوں نہیں کہتا میں منیا، میں منیا۔ بیٹیوں کا حق کھانا کبیرہ گناہ ہے، اسے کیوں نہیں کہتا میں منیا، میں منیا۔ 4 بچوں کی 10 بچوں کی ماں بن گئی، شادی کو 50 سال گزر گئے، حق مہر ادا نہیں کیا، 500 روپے تو حق مہر نہیں دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے کہتا ہے کیوں منیا نہیں منیا۔ مالک کائنات کہتا ہے حرام چھوڑ دے، سودکاری چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے، اس پر تو کیوں نہیں کہتا میں منیا، میں منیا ہے۔ ابا مار گیا سمجھ آ گئی، اماں مار گئی سمجھ آ گئی، اور روزانہ تیرے اٹھنے والے قدم جہنم کی طرف جا رہے، اس پر نہیں کہتا میں منیا، میں منیا۔ دھوکہ ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جس کی آنکھوں سے تو 1 منٹ بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ يخادعون اللہ، دکان ریڈی کے اوپر ڈھیری پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے پھلوں میں خام پھل، داغی پھل چھپا رکھے ہیں۔ سادہ لو انسان لینے کے لیے آ گیا، جس کے کپڑے پھٹے لینے کے لیے آ گیا، دہاڑی دار لینے کے لیے آ گیا، اللہ کی قسم اسے باتوں میں لگا کر اس کے تھیلے میں سارے گلے پھل ڈال دیے، پھر تھیلی باندھ کر ہنس کے دکھا دیا، اور تجھے مطمئن ہو گیا کہ تو نے گاہک کو دھوکہ دیا۔ الخلق عیال اللہ، تو نے گاہک کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ خدا کو دھوکہ دیا۔ اللہ کہتا ہے کوئی مائی نے نال ایسا جمع کوئی نہیں، کسی مائی نے ایسے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا، کسی باپ نے ایسے بیٹے کو گود میں نہیں اٹھایا، کسی بھائی نے کسی بھائی کو ساتھ بیڑے میں نہ کھیلا، جو میں مالک کائنات کو دھوکہ دے سکے۔ لیکن مالک کائنات دودھ کے اندر پانی ڈال رہا ہے، مالک کائنات پھلوں کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، کچے پھلوں کو لال رنگ کے سپرے دے کے پھلوں کو پکا رہا ہے، مالک کائنات طرح طرح کا مسالہ ڈال کر کچے پھلوں کو تاکہ ریٹ مہنگا ہو جائے اللہ اکبر پکا رہا ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، نہ مجھے دھوکہ دیا نہ میرے بندوں کو دھوکہ دیا، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، یہ ایک ایک سیب کا دانہ، خوبانی آڑو کا دانہ جب قبر کے اندر میرا قہر، میرا عذاب بن کے اس کے اوپر آئے گا، اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ کپڑے پہ گند لگ جائے برداشت نہیں کرتا، قمیض پہ داغ لگ جائے برداشت نہیں کرتا، شلوار کا پیچا پڑ جائے برداشت نہیں کرتا، ٹوپی رومال گندا ہو جائے برداشت نہیں کرتا، کھانے میں میرے عزیزوں بے ذائقہ سالانہ آ جائے برداشت نہیں کرتا۔ اوے لوگوں، میری اتنی سی چیز برداشت نہیں کرتا، بتا تیرے اتنے گناہوں والے وجود کو میری قبر کیسے برداشت کرے گی؟
کلمے والی چادر مسجد کے اندر پڑی ہوئی ہے، پیری ساکھ صاحب چادر دے دو، ابا کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، خاندان والوں کا انتقال ہو گیا، مالک کائنات کہتے ہیں کتنا بڑا دھوکے باز ہے، اس چادر کے نیچے سود چھپا رہا ہے، اس چادر کے نیچے زنا چھپا رہا ہے، اس چادر کے نیچے بے نماز کا انکار چھپا رہا ہے، 40 سال 50 سال کی زندگی میں ایک سال بھی روزہ ایک دن کا روزہ نہ رکھا، روزے کا انکار چھپا رہا ہے، اس چادر کے نیچے بیٹیوں کا چھپا رہا ہے۔ اے ظالمہ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جس چادر کے پیچھے چھپا کے لے کے جا رہا ہے، یہ لوگ بے وفا، مکان بے وفا، دکان بے وفا، رشتہ دار بے وفا، کل بے برادری بے وفا، خاندان بے وفا، جس چادر کے نیچے اپنے لئے آپ کو چھپا کے جا رہا ہے، یہ تیرے بھائی اتنے بے مروت ہیں، یہ تیرے رشتہ دار اتنے بے مروت ہیں، جن گناہوں کو کلمے والی چادر میں چھپا کے گیا، قبر میں اتارنے کی دیر ہے، یہ تیرے رشتہ دار ہی تیرے اوپر سے چادر اتار کے پرے رکھ دیں گے۔ میرے پاس آنا تو نے، میں تینوں کچھ نہیں کہنا، جو تیرا دل کرتا ہے کر۔ کبھی بخار کا جھٹکا دے کے، کبھی پیر میں، کبھی آنکھ پر گڑ نکال کر پھنسی دے کے تجھے جھجوڑوں گا، بس کر اخیر ہو گئی۔ کبھی اولاد کی نافرمانی کا سامنا کرے گا، کبھی سگے بیٹوں سے اللہ اکبر منہ کی کھائے گا، میں تجھے اشارہ کروں گا سنبھل جا سنبھل جا، بس ہو گئی۔ منہ میں تیرے دانت نہیں رہے، پیٹ میں تیرے ہاتھ کوئی نہیں، تجھے بٹن لگانے آنے بھول گئے، روٹی کھائی نہیں جاتی، میٹھی چیز پی نہیں جاتی، ٹھنڈی چیز کھائی نہیں جاتی، اور ظالمہ اللہ اکبر تیرا وجود تیرا ساتھ چھوڑ گیا، تو کیسا نامراد ہے، آج تک گناہوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ اتنا تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اتنا تو کوئی بے مروت نہیں ہوتا، اتنا تو کسی سے دشمنی مول نہیں لیتا جتنے ہم نے اللہ سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ آپ کے گدئی شریف میں اتنی بڑی مساجد ہیں کہ 2,000 نمازی مسجد کے اندر آ جاتا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، جمعہ عید کے دن بھی مسجد کا کمرہ فل نہیں ہوتا۔ اوے لوگوں کیا خیال ہے، تو بھائی کے گھر تعویذ کرائے، بھائی کہتا ہے میں تجھے بددعا دوں گا، بھائی کا گھر اجاڑے گا خدا تیرا گھر اجاڑے گا، باپ کا گھر اجاڑے گا خدا تیرا گھر اجاڑے گا، رشتہ داروں کے گھروں میں تعویذ کرائے گا، رشتہ دار کہے گا تم میرے گھر اجاڑے خدا تیرا گھر اجاڑے گا، رشتہ داروں کے گھر اجاڑے خدا گھر اجاڑ دے، مکان بھائیوں کے اجاڑے خدا مکان اجاڑ دے۔ کیا خیال ہے تو مسجد کا پڑوسی ہو کر مسجد کی دکانوں میں کرائے پہ رہ کر تو خدا کے گھر کو اجاڑے گا؟ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تیرے قدموں کے نہ آنے کی وجہ سے خدا کا گھر اجڑ سکتا ہے تو قیامت تو آ سکتی ہے، خدا تیرے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ میرے کہنے پہ تمہارے گھر کے اندر اتنا بڑا سگار میز رکھا ہوا ہے جو تمہاری بیویاں تمہاری شناخت کرنے کے لیے، تمہاری حقیقت بتانے کے لیے، اپنا آپ سنوارنے کے لیے نہیں آئی، مرد کی اوقات بتانے کے لیے آئی کہ جب تیرا دل کرتا ہے جوتی اٹھا کے مجھے چھیدنے لگ جاتا ہے، جب چاہے ماں باپ کی گالیاں دینے لگ جاتا ہے، جب چاہے میری قبر میں مکے مارنے لگ جاتا ہے، مجھے دیوں کی گالیاں، اللہ اکبر، مجھے چٹیا سے پکڑ کے مارنے لگ جاتا ہے، اپنی اوقات شیشے کے آگے کھڑو کے دیکھ لے، کیا تجھے اللہ نے ایسا بنایا تھا؟ تیرا رنگ اللہ نے، تیرا ڈھنگ اللہ نے، تیری صورت ایسی اللہ نے، تیری سیرت ایسی اللہ نے بنائی۔ اوے لوگوں، کوئی کسی کو موٹر سائیکل کرائے پہ دے گا، سائیکلوں والی دکان پر سائیکل کرائے پہ دے گا، اگر چین توڑ کے لائے گا چین کے پیسے لے گا، بریک توڑ کے لائے گا بریک کے پیسے لے گا، ہیڈ لائٹ توڑ کے لائے گا ہیڈ لائٹ کے پیسے وصول کرے گا۔ کیا خیال ہے، زندگی پانی کے کائنات نے دی، حسن و جمال مالک کائنات نے دیا، رزق خدا نے دیا، سورج چاند ستاروں کی نعمت خدا نے دی، پانی شربت کی نعمت خدا نے دی، پھلوں کی نعمت خدا نے دی، اولاد بیوی بچوں کی نعمت خدا نے دی۔ کیا خیال ہے اے لوگوں، اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا جو نوکری کسی محکمے میں کرتا ہے، تنخواہ دوسرے محکمے میں لینے چلا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے بھی قیامت کے دن پوچھ لیا، نوکری تو میرے نافرمانوں کی محکمے میں کرتا
کرتا رہا، میرے پاس تنخواہ لینے کیسے آ گیا؟ گناہوں والے محکمے میں زندگی گزاری، تنخواہ لینے میرے پاس؟ میرے نبی کا حوض کوثر اتنا سستا ہے کہ تجھے پلا دوں گا، میری جنت اتنی سستی ہے کہ تجھے دے دوں گا، تو کیا لے کے آیا؟ کل بھی درسگاہ نیازیہ میں کہا تھا، آج بھی کوٹ ہیبت میں پتہ نہیں کہا ہے نہیں کہا، رات میں نے لئیے میں کہا تھا، اوے لوگو اپنے بچوں سے دکان کا حساب نہ پوچھو، اپنے بچوں سے مکان کا حساب نہ پوچھو، زرعی الات کا زراعت کا حساب نہ پوچھو، زرعی زمین کا حساب نہ پوچھو، ڈالر ریال کا حساب نہ پوچھو، اپنے گھر میں جا کے صرف اپنے سے اتنا اپنے بچے سے پوچھ، میرا بچہ تجھے جنازے والی دعا اللہم اغفر لی حینا و میتنا آتی ہے، باپ کے مرنے پہ دعا پڑھنی پڑے گی، ماں کے مرنے پہ دعا پڑھنی پڑے گی، بہن بھائیوں کے مرنے پہ دعا پڑھنی پڑے گی۔ اے میرا بچہ مکان تیرے حوالے، دکان تیرے حوالے، میرا حسب نسب تیرے حوالے، میری قوم تیرے حوالے، میری بیوی تیری ماں تیرے حوالے، میری بچیاں تیری بہنیں تیرے حوالے، میرا رقبہ میری گاڑی تیرے حوالے، او میرا بچہ میں ہر چیز تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، بتا جنازے والی دعا پڑھ کے تجھے مجھے اللہ کے حوالے کیسے کرے گا؟ اگر تیرا بچہ ہنس ہنس کے تجھے جنازے والی دعا سنا دے تو مبارک مبارک، تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ اگر تیرا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو گدئی کے اس اجتماع میں آنے والے مسلمان ہو، اگر تیرے میرے بچے کو جنازہ نہیں آتا تو سمجھ لے 70 سال میں بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اسلامیات کے سوال سننے والوں، فزکس کیمسٹری کے، میتھ کے، الجبرا کے سوال سننے والوں، کبھی اپنے بچے سے ایمان مجمل سنو، ایمان مفصل سنو، چیکل میں سنو، دعائے قنوت سنو، اپنے بچے سے جنازے کی دعا سنو، اتحیات سنو، درود شریف سنو۔ اگر تیرا بچہ ان سارے پرچوں میں فیل ہو گیا تو رب اکبر کی قسم ہے باپ بھی ناکام بیٹا بھی ناکام ہے۔ اگر تیرا بچہ تجھے دیکھ کے غیرت کھاتا ہے، تجھے دیکھ کے سر جھکا لیتا ہے، تجھے دیکھ کے خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے ماں باپ کی دولت عطا فرمائی، اپنے کھانے سے پہلے تمہیں کھلاتا ہے، اپنے پہننے سے پہلے تمہیں پہناتا ہے، تو میاں مبارک ہو، بے شک تو مکان نہ بنا سکا، تو دکان نہ بنا سکا، لیکن اپنی اولاد کے ذریعے تو جنت میں مکان ضرور بنا گیا ہے کیا ہمارے پلے؟ جس چیز پر ہم اتراتے پھرتے ہیں بتاؤ کوئی ہے ہمارے پاس؟ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ مولوی صاحب میرا پتر ہے، عمر کنی ہے 4 سال دی، مولوی صاحب انگریزی فرفر بولتا ہے، رکدا کوئی نہیں، میرا پتر ہے مولوی صاحب، میرے بچے نے فرانس جانا ہے، میرے بچے نے چائنا جانا ہے، مولوی صاحب اسے چائنیز آتی ہے، کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے، کتنا بے شرمی کا مقام ہے، نہ دادے کو قرآن پڑھنا آتا، نہ ابے کو قرآن پڑھنا آتا، نہ بیٹے کو قرآن پڑھنا آتا، نہ بیوی کو قرآن پڑھنا آتا۔ میں اس عورت کو کیا کہوں جو قرآن کا سایہ سر پر تو لے کے آتی ہے لیکن قرآن کا ایک بھی لفظ نہیں پڑھ سکتی؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ صندوقڑی میں پڑا ہوا قرآن جسے تو نے پوری زندگی میں کھول کے نہ دیکھا، یہ قرآن تیرے دروازے پہ خدا کی رحمتیں کیسے لے کے آئے گا؟ قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ، اس کو جاننے یعنی پڑھنے کی کوشش ہی نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اے لوگو یہ لفظ کہنے سے پہلے موت آ جائے، یہ لفظ کہنے سے پہلے خدا آپ کو مجھے اپنے گھر بلا لے، یا اللہ یہ ہماری توبہ قبول فرما، ورنہ اگر اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہو، جب تک تو اپنی رضا کا معافی کا اعلان نہ کر دے، الہی اس وقت تک ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ میرے عزیزو خدا نہ کرے اس وقت موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میں قرآن کا عالم بھی نہ بن جاؤں، حافظ بھی نہ بن جاؤں، قرآن کا عاشق بھی نہ بن جاؤں، کیونکہ میرے عزیزو قبر میں مکان کام نہیں آئے گا، دکان کپڑا روٹی کام نہیں آئے گا، قبر میں رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو خدا کا قرآن رب کا فرمان کام آئے گا۔
الہ العالمین میری 70 سال کی عمر، 80 سال کی میری عمر ہوگی، میں پڑھ نہیں سکتا، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، زبان کے اندر اٹکاوا آ گیا، اٹ اٹ کے پڑھتا ہوں، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دے۔ کہنے لگا یا اللہ میں بے اولاد، میری اولاد کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میری بیٹی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرا بیٹا نہیں، تیری بیٹی نہیں، تیرے کتنے بھائی ہیں؟ یا اللہ میرے 4 بھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 4 بھائیوں کی اولاد ہے؟ جی۔ تیری کتنی بہنیں؟ یا اللہ 3 بہنیں ہیں، 3 بہنوں کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیرا بیٹا تو نہیں ہے، اپنے بھائی کے بیٹے کو قرآن پڑھا دے، اپنی بہن کے بیٹے کو قرآن پڑھا دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرا بھانجا قرآن پڑھے گا، تیرا بھتیجا قرآن پڑھے گا، مرنے کی دیر ہے، گلیوں میں، چوراہوں میں، کونوں پہ، ممبروں پر، میزی کی اینیوں پہ تیرا بھانجا قرآن سنائے گا، تیری قبر کو جنت کا باغ خدا بنائے گا۔ دعائیں مجھے کچھ تیرے پاس ہے، نمازوں کا سجدہ میرے بینک میں جمع کرا، روزے کا فاقہ میرے بینک کے اندر جمع کرا، زکوٰۃ میرے بینک میں جمع کرا، راہ اللہ میں خرچ کرنا میرے بینک میں جمع کرا۔ یا اللہ ایگل میں سمجھ نہیں آئی، جمع ڈیرے غازی خان میں کراؤں اور ملے گا مجھے قبر میں؟ اللہ فرماتے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، تیرا اکاؤنٹ یہاں میزان بینک میں، تیرا اکاؤنٹ یہاں مسلم کمرشل بینک میں، لیکن جمع یہاں کراتا ہے، ضرورت پڑی تو لاہور سے لے لیتا ہے، جمع یہاں کراتا ہے، ضرورت پڑی پاکستان کے کونے کونے سے لے لیتا ہے۔ اب تو اتنی آسانی بینکوں کے اکاؤنٹ میں ہو گئی، جمع یہاں کراتا ہے، دوسرے ملکوں سے لے لیتا ہے، اور جب بندے کو بندہ جمع کرائے بندہ دوسرے ملک سے لے لیتا ہے، جب بندہ خدا کو جمع کرائے گا، زمین پہ جمع کرائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم تو میرے اکاؤنٹ میں زمین پہ جمع کرائے گا، عرش بری پر تجھے خدا تیرا عطا فرمائے گا۔ تو اس جہان میں مجھے جمع کرا، میں اس جہان میں تجھے عطا فرماؤں گا، دے مجھے۔ الہ العالمین میں کو جا، میں ان پڑھ، میں پڑھا لکھا کوئی نہیں، کہاں جمع کراؤں؟ کوئی رستہ تو ہوگا، کوئی گلک تو ہوگا جس پہ لکھا ہوگا جمع کرا دے۔ یا اللہ میں کہاں جمع کراؤں؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، تو کہاں جمع کرا؟ یسألونک ماذا ينفقون، کہاں خرچ کریں؟ اللہ کیا کہتے ہیں خرچ کرنے؟ بینک آؤ تمہارے، جو اللہ نے بینک، جو اللہ کے پاس بینک میں جمع ہوگا، جو جمع اللہ تمہارا کر کے رکھے گا، اور اللہ تمہارا جمع قیامت کے دن پورا دے گا۔ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا بینک ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سبحان اللہ، قل ما، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو، اللہ کے پہلے بینک کا نام، اللہ کے پہلے بینک کا نام، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تیری گلی میں کوئی یتیم ہے اس پہ خرچ کر دے، تیری گلی میں کوئی بیوہ عورت ہے اس پہ خرچ کر دے، بھائی کی دہاڑی نہیں لگی اس کے گھر کے اندر راشن پہنچا دے، بہن بیوہ ہو گئی یتیم بچوں کو کھانا کھلا دے، ان کو کپڑے بنا دے، اور ان میں سے کوئی بھی تیرے پاس نہیں، تیرے ماں باپ بڈھڑے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کرتا بنوا دے، پجامہ بنوا دے، اپنے ماں باپ کو چپل بنوا دے۔ اگر تیرے باپ کو تجھے پتا، تیرے باپ کو تیرا پتا کہ بچپن میں یہ کھایا کرتا تھا، تو تجھے بھی پتا ہونا چاہیے میرا باپ جوانی میں یہ شوق سے کھایا کرتا تھا۔ 85 سال کی، 70 سال کی تیری عمر ہے، آج اپنے گھر کے اندر اپنی باپ کی خوشی کا کھانا پکوا دے، اپنے باپ کی مرضی کا کھانا پکوا دے۔ یقین ڈال تیرے باپ کے منہ میں دانت کوئی نہیں، سوکھی روٹی تو چب چب کر کے کھا لیتا ہے۔ جو 80 سال کا بابا اس کے منہ میں دانت نہیں، اپنی کمائی سے دیسی گھی منگوا کر اس کی روٹی کے اوپر سوکھے ایک چمچہ دیسی گھی کا لگا کر اس کی روٹی کو اللہ اکبر نرم بنا دے۔ تو باپ کے کھانے کی روٹی بنا، نرم بنا، میں قبر کے اندر تیرے بسترے بھی نرم کر کے بچھا دوں گا۔ قل ما انفقتم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے پتہ لگے گا، کیسے پتہ لگے گا، کیسے پتہ لگے گا کہ سایہ ہمارے سے راضی ہے، ہمارا رب ہمارے سے راضی ہے؟ کیسے پتہ لگا؟ میں مسجد کا مؤذن بن جاؤں، مسجد کا امام بن جاؤں، بیت اللہ کا مجاور بن جاؤں، روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے درود پڑھنے والا بن جاؤں، حاجیوں کو ستو شہد کا پانی پلانے والا بن جاؤں، میں کیسے مجھے پتہ لگے میرا رب راضی، میرا جگ راضی؟ اللہ اکبر۔ مدینے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تیرا پیو، تیرا ابا، تیرا ابو، تیرا باپ تیرے گھر میں موجود ہے؟ کجی جی۔ فرمایا اگر تو گھر میں جائے تیرا باپ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے تو سمجھ خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا، اگر تیرا باپ تیرے ڈر کی وجہ سے تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔
جاؤ اپنے گھروں کے اندر جاؤ اور دیکھو آج کس نے باپ کو رلایا، آج کس نے باپ کو ہنسایا۔ خود کمرے میں رو لینا، کبھی اپنے باپ کو اپنی زبان کی تیزی سے نہ رلانا، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے بعض مرتبہ تو اللہ موقع پر زبان کا فالج گرا کے خدا کی قسم دنیا کے اندر نافرمانوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑنا بھی یہ رہا، اور نوجوانوں غلطی نہ کرنا۔ اور ایک مسئلہ سنو، ادھر بیوی بیٹھی ہے، ادھر ماں بیٹھی ہے، یہ جوان ہے، یہ بڈڑی ہے، اس سے کھانسا بھی نہیں جاتا، یہ تجھے پکڑ کے دھکا دے دیتی ہے۔ حق پر بیوی ہو، حق پر بیوی ہو، حق پر بیوی ہو، اور ماں اپنی بات کرے، یعنی یہ ظاہر ہو کہ ماں نہیں حق کہہ رہی، بیوی حق کہہ رہی ہے۔ کملی والے پھر میں کیا کروں؟ اور میں خبردار، بے شک ماں حق پر بھی نہ ہو، ماں کے آگے اونچا نہیں بولنا، ماں کو یوں نہیں کہنا اماں تو کوڑ مار دی پئی، اماں کو تو نہیں یوں نہیں کہنا اماں تو غلط بلندی پئی ہے، اماں کو یوں نہیں کہنا نہیں اماں تیری بات غلط ہے، یوں نہیں کہنا نا اماں سختی نہ کر تو صحیح نہیں بول دی۔ فرمایا خبردار، بیوی حق پر ہو اور ماں حق پر نہ ہو تو بیوی کے سامنے ماں کو ذلیل نہ کرنا، تم بیوی کے سامنے ماں کی طرفداری کرنا، ماں کو ترجیح دینا، اس کے مقام کو بلند کرنا، کمرے میں آ کے بیوی سے معافی مانگ لینا، کہنا مجھے پتا تھا حق پر تو ہے، میری ماں حق پر نہیں، لیکن تو کیا چاہتی ہے میں بڈھی چٹے بالوں والی عورت کو جھڑکی دے دوں، اسے دھکا دے دوں، اسے ٹھڈا مار دوں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کے رب نے تیرے سے پیار کا حکم دیا ہے، ان کے ادب کا حکم دیا ہے، ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اگر تیرے پیار میں کمی آ گئی خدا پھر بھی ناراض ہو جائے گا، اگر ماں باپ کے احترام میں کمی آ گئی خدا پھر بھی ناراض ہو جائے گا۔ مدارس کا قیام، اسکولوں میں تمہیں کمپیوٹر سکھائے جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر تمہیں گانے بجانے سکھائے جاتے ہیں، اور تم مدارس میں آؤ تمہیں بہن بھائیوں سے پیار سکھایا جائے گا، ماں باپ کا ادب سکھایا جائے گا، انسان تو دور کی بات ہے تمہیں جانوروں سے ادب بھی سکھایا جائے گا۔ یہی وجہ تھی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، عمر موت میت نظر نہیں آ رہی، جنازہ نظر نہیں آ رہا، اے عمر کوئی تیرے جسم پہ زخم نہیں نظر آ رہا، بتا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا دور عمر کا روڈ ٹوٹا ہوا ہے، ایک پل ٹوٹا ہوا ہے، کل ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کے اجڑ کو لے کے یہاں سے گزرا، اس کی بکری کا کھڈے کے اندر پاؤں پھنس کے پاؤں ٹوٹ گیا، عمر نے کل سے روٹی نہیں کھائی، عمر نے کل سے پانی نہیں پیا، عمر نے کل سے ہنس کے نہیں دیکھا، کیوں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نے پوچھ لیا عمر تیرے دور خلافت میں بکری کا پیر ٹوٹ گیا تھا، بتا عمر کے پاس جواب دینے کے لیے کون سا عذر ہوگا؟ میرے بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے، عمر کے چہرے کی ہنسی اڑ جائے، یہ کیسا مومن ہے جو ماں باپ کے دلوں کو توڑ کر ہنستا ہے، یہ کیسا بھائی ہے جو بھائی کو دھکے دے کے اللہ اکبر ہنستا ہے، یہ کون سی ہنسی ہے مجھے بھی تو سمجھا، یہ تجھے ہنسی کہاں سے ملی جو بہنوں کے گھر اجاڑ کے ہنستا ہے، ماموں پھپھڑ کو گالیاں دے کے ہنستا ہے، یہ کیسی ہنسی ہے جو مصطفیٰ کو ناراض کر کے عرش والے خدا کو ناراض کر کے ہنس رہا ہے؟ پھر یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ کربلا کا میدان ہے، جنت کے شاہ سوار ہے، تم نے سواری کرتے اونٹوں پہ دیکھا، گھوڑوں پہ دیکھا، تم نے سواری کرتے کاروں میں دیکھا، گاڑیوں میں دیکھا، رب کائنات کی قسم ہے کائنات نے نبی کو سواری کرتے ہوئے، نبی کے نواسوں کو سواری کرتے ہوئے نیزے کی اینیوں پہ دیکھا ہے، نیزے کی نوکوں پہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر، نیزے کی اینیوں پر سواری کرتے دیکھا، اے لوگوں یہ ایسی سواری کر کے چلے گئے کہ دین بھی بچا کے چلے گئے، نانے کی امت کو بھی قیامت کی صبح تک فتنوں سے بچا کے چلے گئے۔ بتاؤ میرے عزیزوں، وہ کامیاب ہو کر خدا کے دربار میں لوٹے، ہم ان کا ذکر 1400 سال بعد کر رہے ہیں، ہمارے پاس کون سی کامیابی ہے؟ اتنی بڑی ناکامی لے کے جا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اولاد بھی بھول جائے گی، بیوی بھی بھول جائے گی، اور گدئی شریف میں آنے
جانے والوں، آپ کی میری جتنے حضرات بیٹھے ہو سب کی اوقات صرف 7 گھنٹے، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ 7 گھنٹے آپ کی میری اوقات ہے۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی میں صبح کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی شام برداشت نہیں کرتا، کوئی ڈگر کا پہلا برداشت نہیں کرتا، کوئی نماشے کی نماز برداشت نہیں کرتا۔ چلو 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 جو بھی آئے گا، السلام علیکم جی، پترا صبر کر، ابا فوت تھے گیا جی، اب جی جنازہ کدوں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا باپ کی جدائی کا تجھے صدمہ کیا ہوگا، باپ کے بغیر کیا کرے گا، جنازہ کدوں ہے، کدوں چاونی منجی، کدوں چاونی منجی۔ یہ سارے وہ تھے جو کہتے تھے حاجی بازار تو نظر نہیں آیا، کتنے چلا گیا، حاجی صاحب تے خدا جن ہو گیا، سب کیا کوئی نہیں، حاجی صاحب وانڈے گیا ہے، حاجی صاحب کے دوسرے شہر گئے تو بازار میں نظر نہیں آیا۔ مسجد کا امام کہتا ہے بزرگوں کیا بات ہے 4 دن سے آپ نظر نہیں آئے، یہی مسجد کا اعلان، مسجد کا امام بغاوت کرے گا۔ حضرات ایک جو اعلان سنو، پتر دی نہ منو، پیو دی نہ منو، ویر دی نہ منو، دھی دی نہ منو، بہن دی نہ منو، بیوی دی نہ منو، میں مولوی صاحب ہاں، میں شیخ الحدیث ہاں، فلاں شیخ الحدیث ہو، فلاں مدرسے کے اندر محتوی بن کے بیٹھو، کہ دی نہ منو سارے کوڑ مرے دن، میری منو۔ حضرات ایک جو اعلان سنو، اب وہ بیکار ہو گیا، اب وہ کما نہیں سکتا، اب وہ کھلا نہیں سکتا، اب پیسہ ڈالر نہ نہیں سکتا، اب بیکار ہو گیا، اس کا ابا، اس کی اماں، اس کا بھائی، سارے وسے بھی آ جاؤ، گدئی والے سارے آ جاؤ، منجی بھی مسجد سے لے کے آنا، ہم تمہیں منجی بھی نہیں دیں گے، چادر بھی مسجد سے لے کے آنا، ہم تمہیں چادر بھی نہیں دیں گے، کفن کا کپڑا بھی زکوٰۃ کا لے کے آنا، کفن کا کپڑا بھی نہیں دیں گے۔ آ جاؤ رشتہ دارو، آ جاؤ، کسی کا رشتہ دار حیدرآباد میں، کسی کا رشتہ دار خانے وال میں، کسی کا رشتہ دار ملتان میں، چوٹی زرین میں، فون کر کر کے بلائیں گے، فون کر کے بلائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے پھر نہ کبھی میں نے دسیا کوئی نہیں، آ جا آ جا۔ کون فون کر رہا ہے؟ بیٹا کر رہا ہے۔ کون فون کروا رہی ہے؟ بیوی کروا رہی ہے۔ اللہ اکبر، گن گن کے کارڈ کی میموری میں سے نمبر نکال کر فون کروا رہے ہیں۔ مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں، رکشوں میں اعلان ہو رہے ہیں، ٹرالیوں میں اعلان ہو رہے ہیں، موبائل پر میرے عزیزوں ویڈیو کالیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات وسے بھی آ جاؤ، رشتہ دار آ جاؤ، ابا اب بالکل بیکار ہو گیا، ہن کم دے قابل نہیں رہا، اب اس کی سانسیں بھی نہیں، سارے آ جاؤ اور ہمارا ساتھ دو، ہمارا سارا بنو۔ ابا اللہ اکبر، اس کو اٹھاؤ اور قبر کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ خدا پاک کی قسم، اچھوں کو چھوڑ کے آ جائیں گے، اچھوں کو۔ ایک ہستی دنیا سے گئی، ایک ہستی جس کے جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی، جس کے جانے کے بعد اماں فاطمہ حجرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، حضور کے روضہ انور میں، ماں عائشہ کے حجرے میں جب حضور کو اتار کے آئے، اماں نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا بلال دھاڑے مارتا جا رہا ہے، انس دھاڑے مارتا جا رہا ہے، ابو ہریرہ ننگے پیر روتا جا رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ روتا جا رہا ہے۔ ماں نے پردہ اٹھایا، کہنے لگی بلال ادھر آ جا، انس ادھر آ جا، ابو ہریرہ ادھر آ جا، اور جس کو دیکھے بغیر تمہاری صبح نہیں ہوا کرتی تھی اس کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ اے بلال، تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ جس کے چہرے سے آسمان کے فرشتے چمک لیا کرتے تھے، اس کے چہرے پر مرمت مٹی ڈال کے آ گئے۔ جب ایسی ہستی کو قبر میں جانا پڑا، بتا خدا کی قسم قبر آپ کو مجھے بھی کوئی نہیں چھوڑے گی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کی قسم، یہ سارے کے سارے بزرگ پیر ساکھ صاحب ہمیں چھوڑ کے آنے میں اتنی جلدی کریں گے، اور لوگوں ہمیں دفنانے کے بعد ابھی پھول ڈال رہے ہوں گے، ابھی پانی ڈالا جا رہا ہوگا، لوگ ہی کہیں گے دعا کرو جی دعا کرو، ابھی قبر کی مٹی پوری نہیں ہوگی، ابھی قبر کی مٹی پوری نہیں ہوگی۔ یقین جانو لوگ ہمیں چھوڑ کے دوڑ کے آئیں گے، پھر اگلا دل دیکھ لینا، بیٹا بھی کوئی نہیں آئے گا، چاچا بھی کوئی نہیں آئے گا، رشتہ دار بھی کوئی نہیں آئے گا، قوم قبیلے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، خاندان بھی والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، تیرے سے ایسے منہ موڑ کے چلے جائیں گے جیسے تو کبھی کسی کا ابا ہی نہیں تھا، کبھی کسی کا بیٹا ہی نہیں تھا، کبھی کسی کی بیوی ہی نہیں تھی، کبھی کسی کا بھائی نہیں تھا۔ کام کیا آئے گا؟ یہ بکال، کام کیا آئے
آئے گا، یہ موٹر سائیکل کام کیا آئے گا، اللہ اکبر، یہ زری رقبہ کام کیا آئے گا، بینک کے اندر 20 لاکھ کوئی کام نہیں آنا۔ ہاں تیرے دروازے پر کسی نے آ کے کہہ دیا کر بھلا ہو بھلا، روٹی اسے نہ دے، پانی گرمی میں اسے نہ پوچھ، آٹے کی اسے مٹھی نہ دے، بلکہ دروازے کے پاس کہہ دے بھلا ہوئی، بھلا ہوئے، تیرا بھی بھلا ہوئے، اور تیرے چہرے کو دیکھ کے کہہ دے خدا بھلا کرے۔ اگر اس کی دعا وہاں پہنچ گئی، خدا پاک کی قسم تیرا دنیا میں بھی بھلا ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی بھلا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شہداء اسلام، شہداء کربلا، تیرا حسین میرا حسین، بلند آواز نہ، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ 9 محرم کا سورج غروب ہو گیا تھا، 9 محرم کا سورج غروب ہو گیا تھا، حسین کو واپس جانے کی امید کوئی نہیں تھی۔ زینب کی گودی میں بھتیجا عبداللہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ علی اکبر 19 سال کے جوان کو بابا حسین دیکھتا تھا، علی اکبر بابے کو دیکھ کے نظریں چرا لیتا تھا۔ اجڑے باپ کا بیٹا حضرت حسن، جس کو کئی مرتبہ امت نے زہر دیا، اس کا بیٹا بھی یوں کر کے دیکھ رہا تھا، حسین تیرا چہرہ اترا اترا لگ رہا ہے، حسین مایوسی کے آثار تیرے چہرے پہ آ رہے ہیں۔ مایوسی کے آثار یہ نہیں تھے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، بلکہ مایوس یہ تھی جسے کندھوں پر اٹھایا اسے کربلا کی مٹی میں کل امت رلا دے گی۔ جیسے نانا زبان سے چسایا کرتا تھا، امت اس سے پانی کے پیالے چھین لگی۔ حسین اس بات پر مایوس ہو رہا تھا۔ ہم پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری کے ساتھ دسمبر کے مہینے میں ملک شام گئے میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں گئے۔ ادھر کربلا کا میدان تھا، ادھر دریائے فرات ٹھاٹھے مار رہا تھا، چھالیں یوں کر کے الہریں آ رہی تھی۔ میں پوچھا ان لہروں سے، میں نے کہا دریائے فرات اس وقت تیری لہریں کہاں چلی گئی تھی جب حسین اپنی گود کے اندر 2 سال کا عبداللہ لے کے کھڑا ہوا تھا؟ کاش تو 2 پانی کے قطرے دے دیتا، رب اکبر کی قسم ہے تیرا مقام بھی اونچا ہو جاتا۔ دریا کہنے لگا دل تو تھا کہ چلو میں آ کر حسین کے حلق میں اتر جاؤں، بیٹے عبداللہ علی اکبر علی اصغر کے حلق میں اتر جاؤں، لیکن مشیت کا فیصلہ یہ تھا۔ سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، مشیت کا فیصلہ یہ تھا، تیمم خاک سے ہو گئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو، تو ایسی ہو۔ سیدہ زینب کے روزے پہ حاضری کا موقع ملا، بھائی زینب کی قبر کے پاس میں 4 ساڑھے 4 گھنٹے بیٹھا رہا۔ کون زینب؟ کسی کی قبر پہ درود لکھا ہوگا، کسی کی قبر پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، کسی کی قبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوتا ہے۔ اور گدائی شریف والو، خدا تمہیں قیامت کے دن زینب کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ اما زینب کی قبر پہ ام المصائب لکھا ہوا تھا، مصیبتوں کا گھر لکھا ہوا تھا، مصیبتوں کی ماں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میری بیوی کا تو اتنا سا دل ہے، میری بیوی میری ماں میری بچڑی کا اتنا سا دل ہے، بلی میوں کروے میری ماں ڈر جاتی ہے، کتا گلی میں بھونکے میری بہن ڈر جاتی ہے، کمرے کے اندر بتی چلی جائے میری بیٹی ڈر جاتی ہے۔ اے زینب، جب کربلا کے میدان میں سورج غروب ہو گیا تھا تمہارے پاس چراغ کوئی نہیں تھا، اور وہ چراغ جن کی روشنی سے پورا عالم معطر ہو رہا تھا، ان چراغوں کے گل ہونے کا خطرہ تھا۔ حسین بتاؤ، حسین زینب بتا وہ حوصلہ کہاں سے لے کے آئی جس نے علی اکبر کو کربلا میں کے میدان میں جاتے دیکھا؟ وہ جگرا تیرے پاس کس نے کہاں سے آیا جب تُو نے 56 سال کے حسین کو شہادت کے لہو میں نہاتے دیکھا؟ اے بیٹا حسین بتا وہ تیرے پاس حوصلہ کہاں سے آیا جس وقت تیرا علی اکبر علی اصغر نیزے کی ایڑی پہ چڑھا تھا؟ اللہ اکبر، دشمن نے برچہ مارا، تیر مارا، حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن ٹوٹ کر یوں کر کے اڑ گئی۔ اللہ اکبر، ادھر بہن نے رو کے دکھا دیا، ادھر ابے نے رو کے دکھا دیا، ادھر پھپھی کی آنکھ سے آنسو نکلا، ادھر ابا کی آنکھ سے آنسو نکلا، ادھر ابا کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ یہ آنسو افسوس میں نہیں تھا، یہ آنسو غم میں نہیں تھا، یہ آنسو دکھ میں نہیں تھا۔ ادھر ماں پھپھی نے رو کے دکھایا، ادھر ابا حسین نے رو کے دکھایا۔ اللہ اکبر، دونوں نے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ
وہ کہنے لگا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگی تجھے کیا پتا یہ علی اصغر نہیں جا رہا، رب کعبہ کی قسم اسلام کی بہار جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب علی اصغر کی آخری سانسیں چل رہی ہوگی تو زینب نے بھی کہا ہوگا، حسین نے بھی کہا ہوگا اے علی اصغر تو سجدہ بچا گیا، پھپھی نے گود میں لے کے کہا ہوگا اللہ اکبر تو سجدہ بچا گیا، قیامت تک ہمارا پردہ بچا کے چلا گیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر۔ قول بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی گھر کے اندر ذرا اچانک آئے، موٹر سائیکل سے گرا ہو، جھریٹ لگی ہو، گوڈا چھل گیا ہو، بہن کہتی ہائے میں مر جاواں، اماں کہتی ہائے میں مر جاواں، کیا تھے گیا؟ چوٹ لگ گئی ہے۔ ماں کہتی اللہ ادھر لے گیا، پھوکیٹ بیمار دی ہے۔ ماں کہتی فلانی جگہ سے سنی پلاس بھی لے آ، ماں کہتی پائیوڈین لے آ۔ حسین کی بہن زینب تو نے کس کس کو پائیوڈین دیا ہوگا، کس کس کو تو نے سنی پلاس دیا ہوگا، کس کس کے تو نے مرم پر اپنا دوپٹہ، زخم پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر مرم لگایا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزہ اللہ اکبر، کسی کے بچے کو ماں سر پہ ہاتھ کہتی ہے بھلا ہوئے، کسی کو کہتے انشاءاللہ آباد رہے، کسی کو کہتے انشاءاللہ خیری رہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب کٹ کٹ کے یہ زخمی ہو کر آ رہے تھے تو زینب بھی کہہ رہی تھی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر دکھانا تمہارا کام ہے، فرشتے خدا کے سلام لے آئے اور جنت کے دروازے کھول دینا خدا کا کام ہے۔ مدارس دینیہ کی تشہیر کا، تعمیر کا، مساجد اللہ کا، جگہ جگہ گلی گلی کے اندر جال بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، ہم نے زندگی قرآن کی مرضی سے گزارنی ہے، رحمان کی مرضی سے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب کہتا ہے میں کیسے حاصل کروں، امیر کہتا ہے، فقیر کہتا ہے، نبینا کہتا ہے، لولا لگڑا کہتا ہے میں کیسے جاؤں، مجھے گاڑی کا کرایہ دینا پڑے گا، پک اینڈ ڈراپ لینا پڑے گا، مجھے فیس دینی پڑے گی، مجھے طرح طرح کے سلیبس لینا پڑیں گے۔ واہ میرا ربا، تو نے ہماری زندگی کا نصب العین اتنا آسان کر دیا، تو نے قرآن کی تعلیم کو اتنا آسان کر دیا، جگہ جگہ مدارس کے جال پھنس گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے دروازوں پہ کھڑوں کے اعلان کر دیا ابا آ جاؤ، اندھے آ جاؤ، لولے آ جاؤ، نہ سمجھ آ جاؤ، کملے آ جاؤ، مرد آ جاؤ، عورتیں آ جاؤ، مدرسے میں داخل ہونا تمہارا کام ہے، قرآن کی بہاروں کو، قرآن کی بہاروں سے سینے کو سجا دینا خدا کا کام ہے۔ خدا پاک کی قسم آج کے اس پروگرام سے جس کی آنکھ سے آنسو نکلا، جسے اپنی آخرت کی فکر ہوئی، جس کی زبان پر یا اللہ توبہ آ گیا، جس نے 500 روپیہ دیا، جس نے 50,000 دیا، آج کے جلسے میں جو اللہ سے ڈر گیا معافی مانگ لی، عصر کی نماز کا سجدہ کر لیا، رب کعبہ کی قسم ہے ثواب تمہیں بھی مل جائے گا، 1500 دینے والا بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ پتہ نہیں 30 روزہ اجتماع میں، پتہ نہیں شہدائے کربلا کانفرنس میں، پتہ نہیں شہدائے اسلام کانفرنس میں کتنے توبہ کریں گے، موبائل کے ذریعے کتنی بچیاں سروں پہ دوپٹہ اوڑھیں گی، کتنے برقعے پہنیں گے، کتنے استغفر اللہ کہیں گے، کتنی سبحان اللہ کہتے رہیں گے، کتنے یا اللہ میری توبہ کہتے رہیں گے، کتنے دعا کرتے رہیں گے، دعا پر آمین کہتے رہیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ پورے سال تک چلتا رہے گا، پوری زندگی تک چلتا رہے گا۔ آ جاؤ آج گدائی شریف میں میرے عزیزو، اس نشست میں میرے عزیزو، دوسرے دل کی نشست میں آج آپ بھی اللہ سے معافی مانگو اور ہم سارے اللہ سے معافی مانگے اور زبان حال سے اس معافی کا اعلان کھل کے کرے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے کو یا اللہ میری توبہ، اور بلند آواز سے کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بڑا کریم ہے، ہم نے کہا اللہ معاف کر دے، اس نے کہا لے یہ بھی کوئی بات ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا پکا وعدہ کرو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ رمضان سال میں 1 مرتبہ آئے گا، پورے روزے رکھ کے دکھائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ عشر پورا دیں گے، زکوٰۃ مال کی دیں گے، کہو انشاءاللہ۔